میری آواز نیوز 24 لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 16 پارلیمنٹ کے الیکشن ہو چکے ہیں۔ کتنے؟ 16 پارلیمنٹ کے الیکشن ہو چکے ہیں۔ 1950 کے دہے سے لے کر 2014 تک ہم کو ہمیشہ یہ کہا گیا اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو فساد ہوگا۔ ہم ووٹ دیے، فساد ہوا۔ ہم سے کہا گیا کہ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو مسجد کو نقصان پہنچے گا۔ ہم ووٹ دیے، مسجد کو نقصان پہنچا۔ ہم سے کہا گیا ووٹ نہیں دیں گے تو تمہارے گھر بار کی حفاظت نہیں ہوگی۔ ہم نے ووٹ دیا، بولنے والوں کو گھر بار برباد ہو گئے۔ ہم سے کہا گیا ووٹ نہیں دیں گے تو پھر تمہارے بچوں کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ ہم نے بولنے والے کو ووٹ دیا۔ ہم سے کہا گیا کہ تم ووٹ نہیں دو گے تو دہشت گردی کے قانون میں تمہارے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کر دیا جائے گا۔ ہم نے بولنے والوں کو ووٹ دیا۔ ہمارے بچوں کی نوجوانی، ان کی جوانی برباد ہو گئی مہاراشٹر ہندوستان کے جیلوں میں۔ ہم سے آ کر کہا گیا کہ ووٹ دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ووٹ دو، ہم تمہارا مستقبل روشن کریں گے۔ میری بات یقین کریے کہ ہندوستان کی جمہوریت کی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس اس کا نمائندہ ہے اس کی آواز سنی جاتی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ آج آپ کے پاس امتیاز جلیل صاحب ہیں، مجلس نے امیدوار دیا ہے، اور پرکاش امبیڈکر صاحب کی پوری بھرپور تائید ہمارے پاس ہے۔ اور میں اورنگ آباد میں، شہر اورنگ آباد میں جہاں کہیں بھی دورہ کیا، میں وہاں پر دیکھا ہوں کہ ایک بڑی تعداد میں جو مظلوم عوام ہے، وہ غریب عوام ہے، پہلے سے زیادہ آج وہ مجلس کی کامیابی کے لیے، ونچت بہوجن اگاڑی کے کامیابی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ امتیاز جلیل کی کامیابی انشاءاللہ تعالی سیکولرزم کی کامیابی ہوگی۔ اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ نہیں، یہاں سے امتیاز جلیل سے ہٹ کر کسی اور امیدوار کی کامیابی سیکولرزم کی ہوگی، میں ہرگز اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہاں سے امتیاز جلیل کی کامیابی، مہاراشٹر سے پرکاش امبیڈکر کی کامیابی، صحیح معنوں میں ہندوستان کے کمپوزٹ کلچر کی کامیابی ہوگی۔ یہاں سے جو ہمارے امیدوار کامیاب ہوں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم کامیاب ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی جب دلی کو جائیں گے تو ہم نہ صرف مودی کو بلکہ بی جے پی کو بھی حکومت بنانے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں ایک نئی حکومت بنے گی، ایک نئی صبح ہوگی۔ یہ جو ہمارے سروں پر، یہ جو ہمارے خلاف جو سازش کے بادل منڈلا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو تمام بادل چھٹیں گے۔ اللہ کے حکم سے ہندوستان کے مستقبل کا ایک نیا سورج نکلے گا، ایک نئی راہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں جس ریاست تلنگانہ سے آتا ہوں وہاں پر 17 پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 16 سیٹ پر مجلس نے وہاں کے چیف منسٹر کی تائید کی، وہ 16 سیٹ پر کامیاب ہوں گے۔ ایک سیٹ پر آپ کی دعائیں اور سرزمین حیدرآباد پر بسنے والے عوام کی ووٹ اور ان کی دعاؤں سے مجلس اتحاد المسلمین اپنی برتری کو برقرار رکھے گی۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ 17 ایم پی سیٹ اور پڑوسی ریاست آندھرا میں جگن موہن ریڈی 25 میں سے کم 20 سے 21 پارلیمانی نشست پر کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ خود 36 پارلیمنٹ کی سیٹیں ہمارے پاس ہوں گی۔ میں کشن گنج سے آ رہا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہاں سے اختر الایمان مجلس کے امیدوار کی کامیابی ہوگی۔ میں 3 دن کشن گنج میں رہا، وہاں پر قریب 11 جلسوں سے خطاب کیا، اور روز صبح 9 بجے سے رات میں 11 بجے تک ہم 200-250 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے۔ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، غریبی ہے، مفلسی ہے، لاچاری ہے سیمانچل میں، مگر جب جا کر وہ گاڑی کے قریب آ کر پوچھتے کہ پتنگ چھاپ گڈی، جب ہم کہتے ہاں، بولے اب جاؤ تم کو ووٹ ڈالنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی کشن گنج سے ہم کو کامیابی ملے گی، اور اگر آپ تمام نوجوانوں کا، بزرگوں کا ساتھ رہا تو یقیناً اورنگ آباد سے انشاءاللہ تعالی امتیاز جلیل کی کامیابی یقینی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے
कि बेखौफ होकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये जो लोग हमको डरा रहे हैं, याद रखिए अल्लाह ने हमको इस दुनिया में बनाकर पैदा किया है और हम सिवाय अल्लाह से किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये लोग जो आज आकर कह रहे हैं कि बीजेपी, मोदी, शिवसेना, मेरे भाई, क्या अभी भी हम डरेंगे इन लोगों से? क्या आप डरना चाहते हैं इन लोगों से? क्यों हम डरेंगे भाई? हिंदुस्तान में अभी भी संविधान है, आईन है, और लोग ये डराएंगे। कब तक डराएंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 70 साल हो गए वतन अजीज को आजाद होकर। ये वतन हमारा है मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों। खुल्दाबाद की तारीखी इमारतें, अगर अल्लाह उन तारीखी इमारतों को जबान देगा तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि याद करो तुम्हारे माजी को, जब किसी वक्त में तुमने यहाँ पर जहाबानी और हुकूमत की थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों की, हमारे असलाफ की निशानियां हैं, और उन असलाफ की निशानियां हमसे पुकार कर कह रही हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमको मुत्तहदा तौर पर 23 अप्रैल के दिन सुबह के अवलीन सातों में आप अपने घर से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर मजलिस के 3-4 नुमाइंदे कामयाब होकर जाएंगे तो यकीनन ये सिर्फ हम मुसलमानों की नहीं बल्कि औरंगाबाद के हर उस शहरी की बात करेंगे जो आज महरूम है। आज औरंगाबाद का पार्लिमानी हल्का तरक्याती काम से महरूम है। औरंगाबाद के पार्लिमानी हल्के में आपको एक हरकियाती रुकने पार्लिमान की जरूरत है जो सिर्फ फसादात की बात ना करे बल्कि तरक्की की बात करे, जो आपके हल्के की सही नुमाइंदगी करे, और ताकि यहाँ पर सबको साथ लेकर चलना चाहिए। माजी में शिवसेना के एमपी थे, सरासर नाकाम, बरसों इनको मौका मिला, कुछ काम नहीं करा सके। जहां कहीं भी जाओ आप हर जगह विकास का नाम लेते हैं, कहीं विकास नजर नहीं आता। चौकीदार चौकीदार पुकारते हैं, नहीं मालूम कौन सा चौकीदार है ये कि जिसकी आंखों के सामने बम ब्लास्ट होता है। एक अजीब व गरीब चौकीदार है जिसने सेहतमंद लोगों के लिए ऑपरेशन कर दिया। आज अखबार हिंदू में रिपोर्ट आई कि नोटबंदी की वजह से हिंदुस्तान में 50 लाख लोगों ने अपने रोजगार से महरूम हो गए। 50 लाख हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है मेरे भाई, जो रोजगार से उनको महरूम हो चुके हैं। इसलिए हम तमाम को कोशिश करना है कि दिल्ली में दोबारा नरेंद्र मोदी या बीजेपी की हुकूमत ना बने। यहां से इम्तियाज जलील को आप कामयाब करिए और इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में हम मित्रों को कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा आपसे वादा रहा है। और मैं हिंदुस्तान में जहां कहीं भी जा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये टीवी चैनल को मत देखिए आप, ये टीवी चैनल का तो हाल बुरा है। ये तो ऐसे है कि बादशाह वक्त के सामने सरकार 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 जिस तरह बोलते थे इसी तरह कह रहे हैं। बल्कि अगर मैं गलत ना कहूं तो इस औरंगाबाद की मलिक अंबर की एक तारीख है। मलिक अंबर को आप जानते हैं ना, पास में ही है ना, उन्होंने सो रहे ना बैठे, तो उन्होंने पुकार के तुम्हारे को बोल रहे कि मैं मलिक अंबर हूं। जिस तरह मैंने दिल्ली के उस वक्त के बादशाह को ललकारा था, जिस तरह मलिक अंबर ने उस वक्त कौन था, दिल्ली की तख्त पर जहांगीर था, तो मलिक अंबर जो है दिल्ली से मुकाबला किया। आज मौजूदा जमाने में इम्तियाज जलील आपका मलिक अंबर है। इस मलिक अंबर को आप कामयाब करो ताकि दिल्ली के वो जो मित्रों जो अपने आप को बादशाह सुल्तान समझ रहा, उसको यहाँ के मलिक अंबर को कामयाब करो ताकि हम वहां पर इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में एक ऐसी सरकार बने जो हिंदुस्तान के हर गरीब के लिए काम करे। मेरे भाई, इस 5 साल के दौर में दलितों पर, अकलियतों पर, गरीबों पर जो जुल्म ढाए गए इसका कोई जिक्र नहीं करता। ये टीवी चैनल रोज आपको दिखाएंगे कि मोदी जीत गया, मोदी जीत गया। अगर टीवी चैनल पे आप भरोसा करेंगे तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, इलेक्शन ही खत्म हो गया। मगर ऐसा नहीं है। ये टीवी चैनल वाले जब 23 मई को रिजल्ट आएगा, इनको खुद अंदाजा होगा, शर्मिंदगी होगी कि कितना झूठ ये लोग बोल रहे थे। एक टीवी चैनल का इंटरव्यू में देखा, किसी एक टीवी चैनल में वजीर आजम मोदी बैठे हुए हैं
اور ایک محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں, سوال ان سے یہ کر رہی ہیں کہ مودی جی آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ آپ کیا ٹونک پیتے؟ نہیں معلوم کون سا ٹونک پیتے. ہم روز 2 چمچے, ہمارے کو بچپن میں ہمارے اماں شہد چٹاتے تھے, چٹاؤ چاٹو, ہم تو وہی شہد چاٹتے آج بھی. انہوں کون سا ٹونک پی رہے نہیں معلوم. یہ سوال ہے پوچھنے کا کہ کون سا ٹونک پیتی آپ, مجھے پوچھنے دیجئے. کوئی پوچھتا ہے کہ آپ روزہ رہتے تو وزیر اعظم بول رہے ہاں میں خالی پانی پیتا ہوں اور کچھ نہیں کھاتے, نہیں خالی پپیتا کھاتا ہوں میں. کیا بات ہے, یہ سوال کریں گے. اور ہم ٹی وی چینل پہ جاتے تو ہماری داڑھی سے لے کے, ٹوپی سے لے کے, بھاشن سے لے کے, اکبر سے لے کے پورا ہر چیز پوچھتے. ایسا لکھتا کہ کوئی ٹی وی چینل پر میں گیا تو ایسا دکھتا کہ آپ یعنی کسی کے پاس آپ جا کے اپنا اسم نویسی پیش کرتے نا. اسم نویسی معلوم آپ لوگوں کو؟ اسم نویسی جب شادی کرتے نا تو اسم نویسی بناتے. باپ کون ہے, بیٹا کیا کرتا, کتنا کماتا, کیا پیتا, بھایا کیا کرتے, اماں کہاں تک پڑے ہوئے ہیں, انہوں کیا. ارے ہماری اسم نویسی نکال دیتے. مگر وزیر اعظم آئے تو ایسا کرتے کہ ان کے دولہے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹی وی پہ پوچھتے ہی نہیں کچھ ان کو. آپ ان کو فکر مت کریے, ٹی وی چینل پہ مت جائیے, کیونکہ اب دکھائیں گے کل سے اورنگ آباد میں شیو سینا کا بہت ایسا ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, ٹائم ہو رہا ہے پورا. بہت پریشان ہے خیرے, بہت پریشان ہے, انہیں بہت پریشان ہے. اس کو سب سے بڑی پریشانی مجلس سے ہو گئی. انہیں الٹا سمجھا تھا تو انہیں الٹا سمجھا تھا. ہم بولے ٹھیک ہے پیارے, کھیل ہم کو بھی آتا, سیاست ہم برسوں سے کھیل رہے. اورنگ آباد کی تاریخ گواہ ہے, ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ سیاست ہمارے گھر سے نکلی, تم بعد میں آگے بڑھ گئے, وہ تھوڑی ہماری کوتاہی کی وجہ سے. آج ہم جاگ چکے ہیں, متحد رہیے. پرکاش امبیڈکر صاحب کو ہم کو کامیاب کرنا ہے. یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج اٹھایا ہے. ان کو طرح طرح کے الزامات ان پر لگائے گئے. یہ کانگریس پارٹی کا چھوڑیے آپ, پرکاش امبیڈکر سے میں نے کہا تھا کہ بڑے بھائی آپ کانگریس سے بات کریے, اگر وہ آپ کو عزت کے مطابق آپ کو سیٹ دیتے آپ لے لیجئے, میرے کو ایک سیٹ بھی نہیں چاہیے. تو کانگریس پارٹی کس کو بھیجائے ان سے بات کرنے کے لیے؟ کیا نام ہے نگر کا امتیاز, وہ وکے پاٹل. وکے پاٹل کو بھیجائے. اس کا بیٹا بی جے پی متروں کے پاس چلا گیا. اب وکے پاٹل خود اب بی جے پی کا کام کر رہے خاموشی سے. آپ بتائیے ان کے پاس کیا پالیسی ہے؟ اب کانگریس آ کے ڈرائے گی ہم کو, وہی 50 سال پرانی کیسٹ, وہی باسی بات کہ دیکھو ایسا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, فلا ہو جائے گا. ارے یاد رکھو, جب ڈاکو آتا نا ڈاکہ ڈالنے تو غریب کے گھر پہ نہیں ڈالتا, دولت مند کے محل پہ ڈاکہ مارتا انہیں. تو اب ڈاکہ تمہارے گھر پہ پڑ رہا تو تم ہم کو استعمال کر رہے. کب تک یہ لوگ ہمارے ووٹوں پر, مظلوموں کے, غریبوں کے, ونچت کے ووٹوں پر اپنا محل تعمیر کریں گے؟ میرے بھائی ہم صرف ووٹ ڈالنے والے نہیں ہیں, اب ہم کو ووٹ ڈال کر اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے. ایک بہترین امیدوار آپ کے سامنے ہے, آپ آگے بڑھیے اور پوری شدت کے ساتھ آپ اپنے کے کوٹ کا استعمال کریے. اور انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی لوک سبھا جو اورنگ آباد کی جامع ترقی کے لیے, آپ دیکھیں گے کہ مجلس کے امیدوار وہاں پر آواز اٹھائیں گے. اور ہماری پوری کوشش ہوگی, ہماری دعا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ تعالی ہندوستان میں ایک نئی حکومت بنائے جس میں بی جے پی اور نریندر مودی نہ شامل ہو. مجھے پورا یقین ہے, اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی قدرت ایسے لوگوں کو موقع نہیں دے گی جن کو اقتدار ملتا ہے. وہ قدرت کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں, مگر اقتدار کی اونچی کرسیوں پر بیٹھنے والے اگر غریبوں پر ظلم کرتے ہیں, اور جب ایک مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ اس آہ کو سنتا ہے اس غریب کی. اور یقیناً پیلو خان ہو, رکبر خان ہو, یا پھر اخلاق ہو, جنید ہو, علیم الدین انصاری ہو, یا پھر وہ احمد آباد کے وہ مظلوم دلت جن کو پیٹ پر کوڑے برسائے گئے تھے, یقیناً انشاءاللہ تعالی قدرت ان ظلم کرنے والوں کا ساتھ نہیں دے گی. اور جس دن نتیجہ آ رہا ہے وہ 23 مئی کے دن ہے, اور 23 مئی کو 17 رمضان تھی میرے بھائی. 17 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ یہی پریشانی ہے. دیکھو
ہم لوگ سب بھول جا رہے، خالی انسٹاگرام معلوم، فیس بک معلوم، واٹس ایپ معلوم۔ پڑھو میرے بھائی، علماؤں کی صحبت میں بیٹھو، سیکھو، سمجھو۔ 17 رمضان کو مارے کے حق و باطل ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ مارے کے حق و باطل ہوا تھا، اور اس دن انسانیت کو پیغام دیا گیا تھا کہ جو لوگ بھوکے ہیں، فاقہ کشی کا شکار ہیں، جن کے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے اقتدار رکھنے والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور نہتے ہیں، اللہ نے انسانی تاریخ کو ایک پیغام دیا کہ جو لوگ غریب ہیں، مفلس ہیں، دولت مند نہیں ہے، مگر جو انصاف کے لیے لڑیں گے، جو میری ذات پر توکل کر کے لڑیں گے، اللہ ان کو غالب کرے گا، اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ اور وہی ہوگا انشاءاللہ تعالی 23 مئی کے دن۔ جتنے ہمارے وطن عزیز میں وقت کے ابو جہل ہیں، انشاءاللہ تعالی جمہوری طور پر ان تمام وقت کے ابو جہلوں کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہندوستان میں ایک نئے انقلاب، ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ میرے اورنگ آباد کی حلقے کی عوام سے اپیل ہے کہ اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر استعمال کریے۔ جب آپ پولنگ بوتھ کو جائیں گے، اپنے ساتھ وہ شناختی کارڈ لے کر جائیے۔ وہ شناختی کارڈ جس کا آپ کو ذکر، اگر آدھار کارڈ ہے یا ڈرائیونگ لائسنس ہے یا بینک کی پاس بک ہے، جو بھی ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، پاسپورٹ ہے، وہ 12 ڈاکیومنٹس اس کو لے کے جائیے۔ صبح جائیے، T20 میچ کھیلیے، دبا کے 12 بجے سے پہلے پورا بوتھ صاف، مانے ووٹ ڈالیے، اچھی پولنگ کرائیے، ایک ووٹ کو استعمال کریے۔ ہرگز یہ مت سمجھیے کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک ووٹ کی وجہ سے ہی امتیاز جلیل کی کامیابی ہو۔ یہی چند اہم گزارشات مجھے رکھنا تھا، میں نے اختصار سے رکھنے کی کوشش کی۔ شکریہ، خدا حافظ۔